سویڈن میں بھارت کا اثر و رسوخ کیوں بڑھ رہا ہے اور سویڈش کاروباری ادارے بھارت میں کیوں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات، تجارت اور باہمی جو رابطہ ہے اس میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، یہ آج کے اس ولاگ کا موضوع ہے۔ میں ہوں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسان، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ کہ آپ میرے ان ولاگز کو بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ اور آج کا ولاگ چونکہ بھارت اور سویڈن کے تعلقات کے حوالے سے ہے تو اس لیے بھی ہے کہ میرے جو ناظرین کی تیسری بڑی تعداد جو ہے وہ بھارت سے، انڈیا سے تعلق رکھتی ہے۔ انڈیا میں رہنے والے میرے ان ولاگز کو دیکھتے ہیں یا جن کا تعلق انڈیا سے ہے۔ اس حوالے سے میں نے سمجھا کہ انڈیا اور سویڈن کے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے۔ اگر ہم انڈیا اور سویڈن کے تعلقات کی بات کریں تو دونوں ملکوں میں جو سفارتی تعلقات قائم ہوئے اس کو 75 سال ہو گئے ہیں۔ تو 75 سال سے یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن آزادی سے پہلے سے سویڈن اور اس وقت کا جو یونائٹڈ انڈیا تھا جو انگریزوں کے تحت اس وقت پورا برصغیر تھا، ان کے بھی سویڈن کے ساتھ تجارتی اور دوسرے تعلقات تھے۔ اس میں سب سے پہلے سیونٹیز میں جو سویڈش ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تو اس نے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کرنا شروع کی۔ اس حوالے سے ایک میں نے ولاگ بنایا تھا جس کا لنک اس کے آخر میں دیا جائے گا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا سویڈن کے شہر گوتھنبرگ میں ہیڈ آفس تھا اور اس نے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تجارت شروع کی۔ اس کے بعد جب 1903 میں سب سے پہلا سویڈش کمپنی ایرکسن کو بھارت میں جو ہے وہ آرڈر ملا تھا، یہ ٹیلی کام کمپنی آپ جانتے ہیں، اور یہ آغاز تھا سویڈن اور بھارت کے تجارتی تعلقات کا۔ پھر 1923 میں 1923 میں سویڈش کمپنی سویڈش میچ نے جو تمباکو کی ایک کمپنی جو ہے وہ اس کے ذریعے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تجارت شروع کی، اور سویڈش میچ جو ہے یہ ماچس بھی بناتی تھی، اور اس طرح سے سویڈن اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ 1923 میں تجارت کا آغاز ہو رہی۔ اور اسی دور میں ایک اور سویڈش کمپنی SKF جس کا ہیڈ آفس یہاں گوتھنبرگ میں ہے، جو بال بیرنگ بناتی ہے، ان کا بھی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی آغاز ہوا۔ پھر اسی دور میں 1913 میں جب اس وقت کا جو یونائٹڈ انڈیا تھا، بھارت ان سے تعلق رکھنے والے ربندر ناتھ ٹیگور کو جو ادب کا عالمی انعام ملا، لٹریچر کا جو نوبل انعام ملا، تو اس کی وجہ سے بھی انڈیا اور بھارت کے جو ہے وہ تعلقات جو ہے ان میں کافی زیادہ اضافہ ہوا۔ پھر جو ہے 1972 میں اس وقت کی انڈیا کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی، انہوں نے سویڈن کا جو ہے وہ دورہ کیا، اور اس وقت یہاں پہ ایک ماحولیاتی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں ان کا جو ہے وہ بڑا اہم رول تھا۔ پھر ان دونوں ملکوں نے آپس میں جو ہے وہ خصوصی معاہدے کیے ہیں جس میں دوہرے ٹیکس سے بچنے کا معاہدہ بھی شامل ہے، اور خصوصاً 2014 سے 2014 سے جب بھارت میں سیاسی تبدیلی آئی، تب سے سویڈن اور بھارت کے جو تعلقات ہیں تجارتی اور سیاسی، ڈپلومیٹک، تعلیمی، سائنسی، ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اور انڈیا اس وقت جو ایشیا میں سویڈن کا تیسرا بڑا جو ہے وہ تجارتی پارٹنر ہے، اور ہندوستان اور سویڈن کی جو تجارت ہے وہ $5 ارب سالانہ سے زیادہ ہے، اور 250 سویڈش کمپنیاں جو ہیں وہ بھارت میں رجسٹرڈ ہیں، وہاں پہ کام کر رہی ہیں، جبکہ 75 بھارتی کمپنیاں جو ہیں وہ سویڈن میں کام کر رہی ہیں۔ اور دونوں ملکوں میں IT کے شعبے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں، اسپیس سائنس میں، پاور سیکٹر میں، اور بہت سے دوسرے جو شعبہ جات ہیں ان میں تجارت اور باہمی تعاون جاری ہے۔ بہت سے انڈین اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، بہت سے انڈیا کے جو IT ایکسپرٹس ہیں وہ سویڈش مختلف کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، اور انڈیا جو ہے وہ سویڈش جو ٹورسٹ ہیں ان کی جانب سے جو ٹاپ 10 کنٹریز ہیں جن میں وہ وزٹ کے لیے جاتے ہیں، امریکہ کے بعد نان یورپین جو ملک ہے وہ انڈیا ہے۔ تو انڈیا اور سویڈن کے درمیان جو پبلک لیول پہ بھی جو ہے وہ روابط ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو انڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ جو سویڈن میں رہتے ہیں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 53,000 جو انڈین ہیں
بھارتی نژاد لوگ وہ سویڈن میں رہتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ تعداد ناروے کے لوگوں سے زیادہ ہے. ناروے کے تقریباً 40,000 لوگ سویڈن میں رہتے ہیں، اور ڈینمارک کے تقریباً 38,000 رہتے ہیں، اور جرمن جو ہیں وہ تھوڑے سے انڈین سے زیادہ، وہ 55,000. تو 53,000 انڈینز جو ہیں وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں. اور زیادہ تر جو انڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے اسٹاک ہوم ہے، جو گریٹر اسٹاک ہوم ہے، یہ اسٹاک ہوم کاؤنٹی جس میں آپ اسٹاک ہوم، سولنا، بدھ شرکا، ہدینگے وغیرہ اگر سارے یہ کمیونز ملا لیں تو تقریباً 20,000 کے قریب جو انڈینز ہیں وہ یہاں اسٹاک ہوم میں رہتے ہیں، اور تقریباً 9,000 جو ہے وہ دوسرا بڑا شہر جو ہے وہ گوتھنبرگ ہے. اسی طرح مالمو میں تقریباً 2,000 کے قریب لوگ رہتے ہیں، اور باقی امیوں میں 500 کے قریب، لن شاپنگ میں 1,000. تو کل ملا کے 53,000 جو پاپولیشن ہے وہ سویڈن میں ہے. اور اس ساری صورتحال سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اس وقت سویڈن اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ تجارتی تعلقات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ایک وقت تھا کہ سویڈن کے زیادہ تجارتی مراسم امریکہ اور چین کے ساتھ تھے، لیکن اب امریکہ اور چین کی بجائے سویڈن کا جو تجارتی رخ ہے تعلقات کا ہے وہ انڈیا، انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک چینج آف پیراڈائم ہے. تو اس ولاگ میں انڈیا اور بھارت کے جو تجارتی، سفارتی اور دوسرے جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں. اس حوالے سے مجھے آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا. اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور رکھیے. اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے.